دوستو، انجان لڑکی کی کہانی کا آج چوتھا پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ تھے ادھر قصبے میں، جب صبح چودھری کی بیٹھک میں گئے تو وہاں عامل نہیں تھا۔ کمرے میں بجھی ہوئی موم بتیاں بکھری پڑی تھیں اور کاغذ کے پھٹے ہوئے ٹکڑے۔ سب لوگ آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، آخر عامل گیا کہاں؟ باہر ہر جگہ دیکھ لیا، کہیں بھی نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے اسے بھی اسی چیز نے مار دیا ہوگا جو اب تک یہ سب کر رہی ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے عامل ڈر کر بھاگ گیا ہوگا، مگر سچ کیا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب قصبے کے لوگ افسردہ ہو چکے تھے، وہ کسی اور پہنچے ہوئے عامل یا جادوگر کا پتہ لگوانے میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر دوسری طرف دوشیزہ رانی کے محل میں داخل ہوئی اور ایک خفیہ تہہ خانے میں اتری، جہاں فرحان آنکھیں بند کیے ہوئے کسی عمل میں مصروف تھا۔ لڑکی ایک طرف جا کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد فرحان نے آنکھیں کھولی اور لڑکی سے مخاطب ہوا۔ آج کا عمل پورا ہو چکا ہے، مگر اب ہمیں بچی کا خون چاہیے ہوگا، وہ بھی کسی جوان لڑکے کے منہ میں۔ تم نے اس کا انتظام کیا یا نہیں؟ لڑکی نے بتایا انتظام تو کب کا کر لیا ہے، مگر پہرہ دار لڑکوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے میری ساری جادوئی قوتیں مجھ سے چھین چکی ہیں، میں خود اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فرحان نے کہا جلدی کچھ کرو، کسی طرح بھی یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پاس روپ بدلنے کی طاقت ہے نا؟ لڑکی نے سر جھٹک کر کہا اتنے میں کچھ نہیں ہو سکتا، بہرحال میں کچھ سوچتی ہوں۔ ادھر قصبے میں بھی ابھی سب لوگ عامل بابا کے یوں بھاگنے پہ اور کسی دوسرے جادوگر کی کھوج کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو عامل بابا کسی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ سب لوگ ادھر متوجہ ہوئے، ان کو یہ دیکھ کر کچھ حوصلہ ملا کہ عامل بابا کہیں نہیں گئے، ادھر ہی آئے۔ عامل نے قصبے کے لوگوں سے کہا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے رات کو عمل کیا ہے، کافی کچھ پتہ کر لیا ہے، مجھے عظما کے گھر لے چلو، اس کے جادو کا بھی توڑ کرنا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ خوش ہو گئے، امید کی کچھ کرن نظر آئی۔ سب لوگ عامل کے ساتھ فضلو کے گھر چل پڑے۔ وہاں جا کر عامل نے سب سے کہا مجھے عظما کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، ورنہ عمل میں دخل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ گھر سے باہر چلے گئے۔ اب وہاں صرف عظما تھی جو رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ عامل نے عظما کی رسی کھول دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے کچھ یاد دلایا۔ پھر عامل گھر سے باہر نکلا اور باہر کھڑے لوگوں کو خوشی کی نوید سنائی کہ عظما پہ جو طلسم تھا وہ ختم کر دیا ہے، مگر ابھی خطرہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، کبھی بھی دوبارہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس لیے آج رات کو میں فضلو کے گھر رہوں گا۔ اگر کوئی اٹیک ہوا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، میں اسے جلا دوں گا۔ رات کو جو عمل کیا ہے اس کے ذریعے ساری کمزوریاں مجھے پتہ چل چکی ہیں۔ عامل کی باتیں سن کر سب لوگ خوش تھے۔ خیر، رات کو عامل فضلو کے گھر ہی تھا، جہاں سب لوگ گہری نیند سو چکے تھے، تو عامل آرام سے اٹھا اور عظما کی چارپائی کے پاس گیا۔ اس کے دونوں طرف اس کے امی ابو کی چارپائی لگی ہوئی تھی۔ عامل نے چپکے سے عظما کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو عظما بھی بنا آواز نکالے اٹھی اور عامل کے پیچھے چلتے چلتے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی عامر اپنی اصلی روپ یعنی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عظما کو لیے کسی گھر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور عظما کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عظما جو طلسم میں تھی گھر کی اونچی دیوار پہ کسی بلی کی طرح اچھل کر گھر کے اندر کود گئی بنا آواز کیے۔ عظما کسی ماہر چور کی طرح گھر سے چھوٹی سی بچی اٹھا کے لے آئی۔ بچی قریباً 9 سال کی ہوگی۔ یہ مشن اتنی آسانی سے ہو گیا گھر میں کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ اب دونوں لڑکیاں اندھیرے کا سہارا لے کر رانی کے محل کی طرف چل پڑی۔ وہاں فرحان اپنے عمل میں مصروف تھا۔ لڑکی نے عظما کو فرحان کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے بچی کو بھی اٹھا رکھا تھا جو سو رہی تھی۔ سوتی ہوئی بچی کی گردن پہ عظما نے اپنا منہ رکھا اور اپنے دانت بچی کی نازک گردن میں پیوست کر دیے۔ بچی نے جھٹکا لیا۔ عظما نے ایک ہاتھ سے بچی کا منہ دبوچ لیا۔ وہ غٹا غٹ کر کے بچی کا خون پینے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس پہ جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ مری ہوئی بچی کو ایک طرف پھینکا اور اپنا منہ خطرناک حد تک کھول کر فرحان کے سامنے کر دیا۔ عظما کے منہ میں خون بھرا ہوا تھا جو اس کے تھوڑی تک بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عظما کسی چڑیل سے کم نہ لگ رہی تھی۔ فرحان عمل کے دوران ہی بار بار عظما کے منہ میں پھونکے مارے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد یہ عمل ختم ہوا تو اس لڑکی نے عظما کے منہ سے اپنے ہونٹ لگائے اور اس کے منہ کے اندر موجود بچی کا خون پینے لگی۔ جب خون ختم ہوا تو عظما نے ڈکار لیا اور اس کے پیٹ سے دوبارہ خون اس کے منہ میں آ گیا، جو لڑکی نے اسی طرح سے پیا۔ ایسا ہی عجیب عمل چلتا رہا۔ پھر عظما کے پاؤں میں رسی باندھ کر اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کے سینے پہ خنجر سے کٹ لگایا۔ عظما کا خون بہہ کر نیچے رکھے برتن میں گرنے لگا، لیکن اس سب کے باوجود عظما کے چہرے پہ کسی قسم کی تکلیف ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔
चूंकि कट हल्का सा था तो खून का एक एक कतरा रस रस के बह रहा था। उस्मा को इसी हालत में उधर छोड़कर फरहान और वो लड़की उठे और तय खाने के एक तरफ दूसरा कमरा था जहाँ चले गए, जहाँ उनके सोने की जगह बनी हुई थी। दीवारों पे मशालें जल रही थी जिसकी वजह से रोशनी थी। अब तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुव्वतें बहुत जल्द मिल जाएंगी, फरहान ने लड़की से कहा और लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। फरहान ने दोबारा लड़की से कहा, तुम मुझसे बहुत कम बात करती और कभी अपने बारे में नहीं बताया। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। तुम्हारे कहने पे मैंने वो सब किया जो तुमने करने को कहा। मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं। लड़की फरहान का हाथ अपने हाथ में लेके बोली, तुम्हारे दिल में जो प्यार है मैं समझती हूँ। तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझ पे भरोसा रखो। फरहान ने ताज्जुब से कहा, तुम्हें मारने जो जिन्नात आए थे तुमने उन्हीं के धोखे से कैसे 7 लड़कियों के कत्ल का काम लिया था। लड़की ने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट के अंदर छुपी किताब निकाल के अपने सिरहाने रखते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझ पाओगे, वक्त आने पे सब बता दूंगी। फरहान ने किताब की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, इस किताब की क्या असलियत है जो हर वक्त इसको सीने से लगा कर रखती हो। लड़की फरहान के करीब हुई और उसे बाहों में भर के बोली, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे, अभी चुपचाप सो जाओ। दोस्तों, इस कहानी का ये पार्ट अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगली वीडियो में अगला पार्ट आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।